اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم عرض کر رہا ہوں، اور آج 5 اپریل بروز جمعہ ہے 2024۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین اور قتل عثمان پر، تو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ حضرت رسول کریم پر نازل کیا، اور کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں تو ہمیں اس سے محبت اور پیار رکھنا ایک فطری بات ہے، یہ فطرت ہے، کیونکہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے وہ استاد بھی ہیں، ہمیں انہوں نے یہ دین اسلام دیا، تو اس کا یہ احسان ہے۔ اس احسان کے بدلے ہم محبت رکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس کی اہل بیت سے۔ سورۃ شورى میں اللہ نے فرما دیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے مودت رکھنا۔ تو آپ کے قریبی جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا، حسنین شریفین اور حضرت علی علیہ السلام، یہی قریبی ہیں، اور ان پر آیت بھی نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت تمہیں پاک رکھے، اللہ ایسے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ پاک بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں، بھائی ازواج شامل نہیں ہیں۔ یہ سپارہ 22 کھولیں، یہ پہلی آیت سپارہ 22 کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت ہیں، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہر قسم کی برائی کو اہل بیت سے دور رکھے، اہل بیت تو تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، ایسا پاک رکھے یطہرکم تطہیرا، جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ حق ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تم سے نہ ہوگی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت اتنے پاک ہے، ان سے چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہنا کہ بی بی کو فلاں بات معلوم نہ تھی، فلاں بات پر بی بی بھول گئی، فلاں بات پر علی کو معلوم نہ تھا، یہ بے ایمانی کی علامت ہے، یہ قرآن مجید پر یقین نہ رکھنے والی بات ہے، ورنہ تو یہ پاک ہوتا ہے۔ اور مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں، یہ بکواس ہے۔ جب اوپر آیت کو پڑھیں تو ازواج کو حکم ہے کرنا فی بیوتکن، وہاں ازواج کے لفظ بیوت استعمال ہو رہا ہے، اور نیچے اس آیت کے وہ بھی ہے کہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، نیچے بھی بیوت ہے، تو چونکہ بیوت بیت کی جمع ہے، ایک گھر کو عربی بیت کہتے ہیں، زیادہ گھر کو بیوت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت، یہ نہیں فرمایا، اس نے فرمایا اہل البیت، باقی گھروں کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کا کوئی بیان اس تطہیر میں نہیں ہے، آیت تطہیر میں۔ تو پھر مولوی کیسے کہہ سکتا ازواج شامل ہے؟ کیا مولوی کو پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، اسے خوب پتہ چلتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مولوی میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ کیوں غلط بات کرتا ہے؟ کیا یہ عربی نہیں جانتے؟ یہ جانتے ہیں۔ مرزا اوزار جو ہتھیار ہے وہ صرف داڑھی ہے، اس داڑھی کے بل بوتے پر یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ مولوی یہ سمجھتا ہے کہ میری بات پر لوگ یقین کریں گے، میری بڑی داڑھی ہے، تو یہ اہل بیت پاک و طاہر ہے۔ تو یہ جنگ جمل کی بات ہے، جب حضرت ابوبکر حکومت پر آئے تو اس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، وہ ان سے جنگ ہوئی، ان کو مانی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ میں ان کے بارے فی الحال کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا بند کر دی
اور ان سے جو جنگ ہوئی تو وہ ہو گئے مانعین زکوٰۃ۔ پھر جنہوں نے جو حضرت عمر کو جس نے وہ کوئی زخمی کیا تو وہ مجوسی تھا، اور جو حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تو وہ تو بلوائی تھے نا، ان میں کیا صحابہ نہ تھے؟ سب بلوائی تھے۔ مدینہ میں عثمان شہر میں قتل کیا جا رہا تھا، کوئی جنگل نہ تھا وہاں پر۔ مدینہ میں 40,000 گھر جو انصار مہاجرین کے تھے وہ کم از کم بات چیت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلوائیوں کو روکتے، کچھ سمجھاتے، کوئی فیصلہ کرتے، وہ تو آئے ہی نہیں۔ طلحہ زبیر موجود تھے ان بلوائیوں کے ساتھ، مگر وہ بھی خاموش رہے، کچھ نہیں کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام حکومت پر آئے تو حضرت علی علیہ السلام سے جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، عثمان کے قاتل بلوائی، وہ حضرت عمر کے قاتل وہ ہو گئے مجوسی، وہ جو جنہوں نے جنگ کی یا ابو بکر نے جن سے جنگ کی وہ ہو گئے مانع زکوٰۃ، اور جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی وہ رضی اللہ ہو گئے۔ یہ مولوی صاحب کی اپنی منطق ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو بات یہ ہے اب جنگ جمل کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ حج کو گئی ہوئی تھی، اور وہیں کوئی آدمی مکہ پہنچا تو بی بی عائشہ نے ان سے پوچھا کہ مدینہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ حکومت پر آ گئے ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کہا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ تمام مسلمان، سب مسلمان ہیں، یہ سوچے جن کا کوئی مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، بدلہ وہی لیتے ہیں، قصاص وہ لیتے ہیں، اور دیگر لوگ نہیں لیتے۔ یہ حضرت بی بی عائشہ تو ماشاء اللہ بنی تیم کی تھی، یہ ابو بکر کی بیٹی تھی، یہ بنی تیم کی تھی، ان کا قبیلہ بنی تیم کہلاتا ہے، اور یہ بدلہ لے رہی تھی کہ اس کا حضرت عثمان کا جو کہ بنی امیہ کے تھے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ عورت تھی، عورت میں جنگ روا نہیں۔ عورت کو صورت احزاب کی آیت نمبر 33-22 سپارہ یہ حکم تھا ان بیویوں کو کہ کارنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، مگر اس نے جنگ کی تیاری کی، فوجیں جمع کی، اونٹ خریدا گیا جس کا نام عسکر تھا، اور فوج ہماری تیار ہوئی، عسکر پر رکھی گئی، آئے حضرت عائشہ اس میں بیٹھ گئی۔ جب میں یہ کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو تو بلوائیوں نے لڑا دیا، ان کو فلاں نے لڑا دیا، یہودی نے لڑا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں مولوی ایمان سے رائے، جب یہاں مکہ میں فوج جمع کی جا رہی تھی، جب یہاں پر ہماری تیار کی جا رہی تھی، جب اونٹ خریدا جا رہا تھا، جب لوگ جمع ہو رہے تھے، جب مشورہ کیا جا رہا تھا، کیا اس وقت وہاں بلوائی موجود تھے؟ یہ کیوں جا رہی تھی؟ جب اللہ کا حکم تھا۔ دیکھو کتنی آیات کی نافرمانی کی ہے حضرت عائشہ نے۔ ایک تو اس آیت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے اے اہل بیت تمہیں ہر طرح سے پاک رکھے اور ہر قسم کی برائی کو تم سے دور رکھے۔ یہ آیت حضرت عائشہ جانتی تھی، جب اہل بیت پاک و منزہ تھے، ان سے غلطی کا امکان نہ تھا، تو اس نے حضرت علی سے کس طرح انتقام لینے کی سوچی۔ اچھا دوسری بات، جب اس کو حکم تھا کرنا فی بیوتکم، گھر میں بیٹھی رہو، تو یہ گھر سے باہر ایک اکیلی عورت اتنے بڑے لشکر میں ہمارے اونٹ پر چڑھ کر بصرہ کی طرف کیوں روانہ ہوئی؟ دوسری آیت کی نافرمانی کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ رسول کریم نے سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ میری ازواج میں سے ایک حضرت علی کے ساتھ جنگ کرے گی، حضرت علی حق پر ہوں گے، اسے ہوب کے مقام پر کتے بھونکیں گے، وہی عائشہ تو نہ ہونا۔ رسول کریم نے بھی روکا تھا، قرآن مجید نے بتا دیا ہے بیت پاک و طاہر ہے، اور یہ بھی ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے فرما دیا تھا آطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے والی امر کی۔ حضرت علی علیہ السلام والی امر تھے، اس کی اطاعت کرنا حضرت عائشہ پر فرض تھا قرآن کی روح سے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت تیسرے سپارے کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اگر اللہ چاہتا بعد نبیوں کے لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر چونکہ انہوں نے آپس میں وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ،
تو ایک گروہ ایمان پر اور دوسرا کفر پر۔ اب ہم یہ دونوں کو کیسے سچا کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی حق پر، حضرت عائشہ حق پر، حضرت طلحہ زبیر بھی حق پر، تو مجھے یہ بتاؤ قرآن مجید کی اس آیت میں کیا کریں جو فرما رہی ہے کہ دو گروہ میں سے ایک کفر پر ہے ایک ایمان پر ہے، اس کا کیا کریں؟ اب مولوی صاحب یہ کہے گا کہ حضرت عائشہ کو حضرت علی علیہ السلام نے کیوں بڑی عزت و احترام سے مدینہ پہنچا دیا؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں علی کا اخلاق تھا نا یہ، تو علی کا جو اخلاق ہے وہ تو ایسے ہی بلند اخلاق لوگ تھے کہ جس وقت کفار مکہ نے رسول کریم کو وطن بھی چھڑایا اور بہت تکلیفیں پہنچائیں، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مگر جب آپ مکہ پر قابض ہوئے تو آپ نے فرما دیا آج کے روز تم سب آزاد ہو، اذهبوا وانتم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ آج تم آزاد ہو۔ اور انہوں نے کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا، یہ تو ان کی شرافت تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو گئے کفار مکہ، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ جو 13 سال مکہ میں لڑتے رہے، بعد میں 10 سال تک مدینہ فوجیں لے کر جاتے رہے، انہوں نے بیک وقت جب رسول کے مکہ میں 3 دن رہے، 3 دن میں سارا مکہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ آخر اب انہوں نے کون سا معجزہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے؟ تو جیسے یہ مسلمان تھے وہ ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے یہ بی فوجیں لے کر چلی، 13,000 آدمی قتل ہوئے۔ اب قرآن فرما رہا ہے ایک ایمان پر ہے ایک کفر پر، اب اس کا کیا کریں؟ اب یہاں مکہ میں جب تیاری کی جا رہی تھی جنگ کی، جب یہاں پر فوجیں اکٹھی ہو رہی تھیں، جب یہاں پر اونٹ خریدا جا رہا تھا، جب یہاں پر وہ ہماری تیار کی جا رہی تھی، اس وقت بلوائی نہ تھے۔ یہ فوجیں اکٹھی کر کے کیوں گئی؟ یہ اس ایک مذکور پردہ کو کیا حق تھا؟ یہ کیوں گئی؟ تو میرے اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوائیوں والا خواہ وکالت چھوڑ دو، جھوٹ بول بول کر وکالت نہ کرو۔ جو سچی حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت رسول نے فرما دیا تھا خود حضرت بی بی عائشہ کو کہ علی حق پر ہوں گے، اس کے ساتھ تو جنگ نہ کرنا، میری اس بیوی کو ہو آپ کے مقام پر کتے بھونکیں گے، وہی عائشہ تو نہ ہو جس پر ہو آپ کے کتے بھونکیں۔ اس وقت اس بی بی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں کیوں ہوں گی، مگر آپ تو جا رہی ہے، وہ آپ کا مقام بھی آیا کتے بھی بھونکے۔ اور بی بی نے پوچھا کہ کون سا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو اب ہے۔ تو بی بی نے کہا میں آگے نہیں جانا چاہتی، مجھے رسول نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ مگر پھر ابن خلدون کی پہلی جلد جو تھی اس میں تو انہوں نے لکھا تھا کہ 50 آدمی نے کلام پاک سر پر رکھ کر کہا یہ ہو اب نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہو اب ہونا تھا تو بی بی کو یہ آگے تو علی ہے، یہ بی بی کا لشکر پہلے پہنچ گیا وہاں، حضرت علی بعد میں گئے، پھر جنگ چھڑی۔ یہ غلط بات ہے، حضرت علی بار بار فرماتے رہے کہ ہاں بات چیت کرو، مگر وہ بات چیت پر آمادہ نہ ہوئے، آخر جنگ چھڑی اور 13,000 آدمی کام آئے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت سورت پارہ 3 ہے اور یہ پہلی آیت ہے 3 پارے کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے بعد ان کی امتیں آپس میں نہ لڑتی، جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں یعنی کتاب خدا بھی پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد وَلَكِنَّ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو ایک گروہ ایمان پر رہا ایک کفر پر۔ تو یہ لازمی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جہاں تک حضرت علی کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسے ہم غلط یا باطل پر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ایک تو وہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کی اطاعت کرنا تھی، نہ کہ ام المومنین کی۔ ام المومنین کی اطاعت کا اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا پورے قرآن میں۔ یہ امہات المومنین اس لیے ہے، یہ حرمت نکاح کے لیے کہا گیا ہے کہ امہات المومنین ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امی 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 کرتے ہیں، امی امی کرتے ہیں، یہ تمہاری امی نہیں ہے، پورے مومنین کی امی ہے، تو ام المومنین ہے، یہ امی امی نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ایک مولوی صاحبان فرما رہے تھے کہ ہندہ ہماری حضرت رسول کی بھی ساس ہیں، ہماری ماں ہیں۔ ہاں وہ ہندہ ساس ہے، رسول کے میں ہماری نانی ہو گئی، ابو سفیان ہمارا نانا ہو گیا، اس طرح رشتے ناطے بناؤ۔
اس طرح رشتے ناتے یہاں نہیں بنائے جا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے امہات المومنین سے، یہ تو حرمت نکاح کے لیے، سگی ماں سے پردہ نہیں ہوتا، امہات المومنین سے تم لوگوں کو پردہ تھا، حکم تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، وہ تو پردہ تھا۔ کیا سگی ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ یہ سگی ماؤں کی طرح نہیں ہے، یہ حرمت نکاح کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اور جہاں تک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضرور احساس ہے کہ ہم کوئی ایسی توہین آمیز بات نہیں کر سکتے، نہ کوئی عقل مند دانا مسلمان ایسا کر سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان سے آگے یوں نہیں کہ فلاں ماموں ہے، فلاں نانا ہو گیا، فلاں نانی ہوگی، یہ رشتے ان کے ہوتے ہیں جہاں خون کا تعلق ہوتا ہے، یہاں خون کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نانے کا خون ہوتا ہے نواسے میں، اس کا وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، یہاں خون کا رشتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے جنگ جمل والی بات۔ تو ہم جنگ جمل میں 13,000 آخر آدمی کام آئے، تو اس کا کوئی ان کا قتل تو کسی کے سر پر ہوگا، وہی اسی کے سر پر ہوگا جو جس کی غلطی ہوگی، جس نے غلطی سے، جس نے جو یعنی کہ من ہو فمن من کفر کے زمرے میں جو آئے گا، کہ ایک ایمان پر آ دوسرا کفر پر، تو یہ 13,000 اس کے سر ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام تو ویسے اللہ نے فرما دیا یہ تو پاک و طاہر ہے، پاک ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے، تجھے میں مولوی صاحب پوچھا محفوظ کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا یہ ہے تو طاہرکم تطہیرا، اللہ تو طاہر و اطہر کا ہے، تمہیں محفوظ کا کس نے کہا ہے؟ جو بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نشے میں مبتلا ہیں، انہوں نے کوئی شراب پی رکھی ہے۔ اگر ہوش و حواس میں ہذیان بکتے ہیں، اگر ہوش و حواس میں ہو تو اللہ نے جو طاہرکم تطہیرا فرمایا، جیسے کہ اس حضرت بی بی مریم کے لیے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 42 پڑھی ہے میں نے۔ جیسے وہ بھی پاک ہے، معصومہ ہے، اسی طرح اہل بیت پاک ہوتا ہے۔ ان اہل بیت میں رسول کا بھی شامل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ازواج شامل ہے، ازواج بھی شامل نہیں ہے، ان کے لیے بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مولوی صاحب تمہارا دماغ خراب نہیں ہے، کیا پاگل ہو چکے ہو؟ میں 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں، 1000 بار کہہ چکا ہوں، یہ اہل بیت کا جہاں ذکر ہے کہ یطہرکم تطہیرا، وہاں یہ اہل بیت پاک ہے، اہل بیوت پاک نہیں۔ بیویوں کا جہاں ذکر ہے ان کے لیے یہ ہے کہ کارنا فی بیوتکم، ان کے لفظ بیوت استعمال ہوا ہے۔ بہت سی ازواج ہیں رسول کریم کی، ان کے اپنے اپنے حجرے ہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ بیوت استعمال ہوا ہے، بیت استعمال نہیں ہوا۔ تو اب ہے معاویہ کی جنگ، یہ جنگ صفین۔ تو اس جنگ میں جہاں تک یہ کہ طلحہ اور زبیر یہ بیعت کرنے کے بعد انہوں نے بیعت توڑی اور وہ جنگ پر روانہ ہو گئے، علی کے خلاف فوج اکٹھی کر لی۔ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا جب بیعت بھی کر چکے تھے؟ تو اس کے بعد کیوں کیا؟ اور بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے وہ عثمان کے خون کا قصاص کیوں نہیں؟ تمہیں یقین ہے کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا تھا؟ تو لینا تھا جب عثمان کے 8 بیٹے مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، 8 بیٹے، تو انہی کو حق تھا نا کہ وہ اس حضرت علی کی بارگاہ میں یہ کیس دائر کرتے کہ ہمارے والد صاحب کا قصاص لیا جائے، ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ بھلا حضرت عائشہ کیا تعلق تھا؟ اور یہ جو زبیر بن عوام تھا بنی ہاشم کا، اس کا کیا تعلق تھا عثمان سے؟ اور اسی طرح مطلب طلحہ جو تھا وہ بنی تیم کا، اس کا کیا تعلق تھا حضرت عثمان سے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی سیال مارا جائے اور گرمانی اور بلوچ سڑکیں بلاک کریں کہ اس کا بدلہ لیا جائے، ان کا کیا واسطہ ہے؟ یہ اس وقت سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں جب وہ مقتول کے ورثاء عدلیہ میں کیس دائر کریں، پولیس ان کا کیس درج نہ کرے یا انصاف نہ کرے، تو اس وقت تو سڑکیں بلاک کی جا سکتی ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیس عدالت میں نہ آئے، کوئی فیصلہ نہ ہو، کوئی کیس کی وہ پیش بھی نہ کیا جائے، ایسے سڑکیں بلاک کر دی جائے، وہ ان کا کوئی اور مطلب ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ عثمان کے قبیلے کے بھی نہ تھے، ان کا مقصد در حقیقت حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنا تھا تاکہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر حکومت پر آ جائے۔ حضرت عائشہ یہی چاہتی تھی۔
کہ عبداللہ بن زبیر آ جائے. پھر کہتا ہے جی ساری عمر بڑی غمگین رہی، پچھتاتی رہی، افسوس کرتی رہی. افسوس اسی بات کا کرتی رہی کہ میں نے اتنی بڑی جسارت بھی کی مگر اس کے باوجود بھی میں کامیاب نہ ہو سکی. کیونکہ اگر یہ افسوس بی بی عائشہ کے مطلب کیا کہیں ہم، سورت احزاب کی 21 پارہ کا صفحہ پڑھ کر دیکھیں. یہی بی بی عائشہ تھی اور بی بی حفصہ، انہوں نے ہی رسول کریم سے کچھ رقم کا تقاضا کیا. اس طرح اس انداز سے پیش آئیں کہ رسول کریم غصے میں آ گئے اور آپ مسجد کی چھت پر جا کر بیٹھ گئے. 22 دن میں گھر میں داخل نہ ہوئے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ گئے کسی نہ کسی طریقے رسول کریم سے عرض کی کہ مہربانی کریں، رات کی معاف کریں. ان کو لے آئے اور اپنی اپنی بیٹیوں کی سرزنش کی. کلام پاک کچھ جو ترجمہ شدہ ہو ذرا آپ اٹھا کر وہ دیکھ لیں، حاشیہ پر تفسیر یہی ہوگی. میں بھی ایسے ہی قرآن پڑھتا ہوں اور حاشیہ پر جو تفسیر ہوتی ہے وہی پڑھتا ہوں. تو یہ بی بی سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ نے فرما دیا اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم دنیا مال پسند کرتی ہو تو ان کو کچھ دے دو اور ان کو طلاق دے دو، رخصت دے دو. اگر یہ اللہ اور رسول کی محبت چاہتی ہیں تو انہیں کہو کہ اسی طرح رہنا ہوگا، خاموش رہو. تو پھر بیویوں نے توبہ کر لی، یہ ہم بس پھر ایسا تقاضا نہیں کریں گے. توبہ ہو گئی. پھر اس کے بعد اسی بی بی عائشہ اور اسی بی بی حفصہ نے رسول کریم پر مغافیر کا الزام لایا کہ تو نے مغافیر کھائی ہے، یعنی پی کے آیا ہے. مغافیر ایک شراب ہوتی تھی. تو رسول کریم پر شراب کا الزام، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آخر حفصہ کیوں نہ شراب کا الزام لگائے جب اس کا والد رسول کریم پر ہذیان کا الزام لگاتا ہے. تو نے شراب پی لی ہے. تو اس وقت بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کے دل زغت قلوبوں کو ان دونوں کے دل جو ہے راہ ہٹ چکے ہیں. اگر تو ان کو طلاق دے دے تو میں تجھے ان سے بہتر بیویاں دوں گا. پڑھے نا سورۃ تحریم. نہیں تو انہیں کہو توبہ کریں. پھر بھی بی بی توبہ کر لی. پہلے بھی توبہ کی، اب دوبارہ توبہ کر لی. پھر اس کے بعد پھر اور پتہ نہیں کتنی بار توبہ کی. پھر بارہ رسول کریم کے بعد پھر رسول کی نافرمانی کی. اس نے فرمایا تھا عائشہ تم نہ ہونا کہ ہو اب کے مقام کہ کتے سے بیوی پر میری پر بھونکے گئے، وہ تم نہ ہونا. مگر ایسے رسول کریم کی نافرمانی کر کے علی کے مقابلے میں چلی گئی. پھر ماشاء اللہ توبہ کر لی ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں ایسی باتیں. میں اب یہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں حضرت عائشہ ہو، حضرت حفصہ ہو یا صحابہ کرام ہوں، مجھے ان کی تنقید کی ضرورت ہی کیا ہے. مگر میں ایک عرض کرتا ہوں جو بیویوں سے غلطی ہوئی جائے ان کو غلطی تسلیم کرو. اس کی غلطی کا الزام اہل بیت پر نہ دیں کیونکہ اہل بیت پاک منزہ ہیں. اہل بیت پر غلطی کا الزام دینے سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تکذیب ہوتی ہے. قرآن مجید کو نہ ماننے والی بات ہوئی تو اس صورت میں ہم کافر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اہل بیت پر کی تنقید کریں اور بیویوں کو سچا کریں. چلو وہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب معاویہ کی بات ہے. تو معاویہ نے فوج کشی کی. معاویہ کو حکم تھا ایک تو یہ کہ یہ والی امر کی اطاعت کرو. رسول کریم نے فرما دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک ہوں اس کا مالک یہ علی ہے. چلو ہمارے رسول حضرات مانی دوست کرتے ہیں، میں انہی کی بات مان رہا ہوں. جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو دوست سمجھے. تو معاویہ نے علی کو دوست نہیں سمجھا کیونکہ فوجیں لے کر آیا، اس نے دشمن سمجھا ہے. تو گویا اس نے رسول کے دوست نہیں سمجھا. تو قرآن مجید کی وہی آیت تیسرے پارے کی کہ ولو شاء اللہ ماقتتل الذین من بعد جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر. کہ لیکن بعض نبیوں کے اس نے ہر نبی کی امت نے آپس میں اختلاف کیا تو کوئی ایک گروہ کفر پر رہا تو ایک گروہ ایمان پر رہا. تو اب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ آئے. اگر آپ کہتے ہیں معاویہ کفر پر ہے اور علی علیہ السلام حق پر ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں علی حق پر نہیں ہے معاویہ حق پر ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب ہوتے ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اس کی تکذیب ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں دونوں حق پر تھے تو قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب ہوتی ہے ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات. یا تو قرآن کو پڑھنا ماننا چھوڑ دیں.
اگر قرآن کو مانتے ہیں علی حق پر تھے، معاویہ کفر پر تھے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ آپ اتنی طرح ان کو نہ بڑھائیے کہ قرآن کو چھوڑنا پڑے، ایسی بات نہ کریں۔ تو آدمی 80,000 قتل ہو گیا، کہتے ہیں جی بلوائیوں لڑا دیا۔ یہ پورا سال بلوائی لڑاتے رہے، پورا سال جو جنگ رہی پورا سال بلوائی لڑاتے رہے۔ اگر ہمارے ایسے ہادی و رہنما ہیں جو لائی لگ ہوں بلوائیوں کے قیدے پر لڑ جائیں، تو ہم نے انہیں ہادی و رہنما کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے رسول کریم کے بعد۔ تو ذرا سوچنا چاہیے۔ جو کہے گے نہیں جی وہ تو بلوائیوں نے جنگ چھیڑ دی، یہ دونوں بیچارے بے بس ہو گئے، کیا پھر معاویہ دمشق چلا گیا تھا فوجی کو چھوڑ کر؟ تم میرا کہنا تو مانتے نہیں، اب لڑتے رہو میں جا رہا ہوں۔ یا حضرت علی مدینہ چلا آیا تھا؟ یہ غلط باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کہ کیا ہم سورج کے سامنے کو کپڑا دے دیں تو سورج کی گرمی رک جائے گی، سورج کی روشنی نہ آئے گی؟ یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، ذرا کچھ خیال کریں۔ تو اس جنگ میں بھی معاویہ قصوروار ہے، حضرت علی علیہ السلام حق پر ہے۔ اور جس طریقے سے صلح نہیں ہوئی، وہ صلح نہ تھی، ایک دھوکہ تھا، کیونکہ معاویہ کی فوج نے جب شکست ہونے لگی تو عمرو بن عاص نے، جن کے پاس قرآن ہے تو وہ قرآن، باقی جن کے پاس قرآن نہیں ایسے کوئی چمڑا، ایسے کوئی چیز کپڑوں میں لپیٹ کر اٹھائیں کہ ہم اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح جنگ بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا۔ موسیٰ بن اشری اور عمرو بن عاص 2 سال سے مقرر ہو گئے، حضرت علی نے موسیٰ بن اشری کو مقرر نہیں کیا تھا۔ حضرت علی کے ساتھ بھی ایسے اصحاب تھے جن کا یہ خیال تھا ہم جسے چاہیں خلیفہ بناتے ہیں، جسے چاہیں ہٹا دیتے ہیں، ویسے ہی تھے۔ انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ یہی موسیٰ بن اشری جائے گا۔ تو موسیٰ بن اشری جب وہاں گیا تو اس کو عمرو بن سعد نے دھوکہ اس طرح دیا، اور کچھ عرصے کے بعد کہا کہ بھائی بس فیصلہ یہ ہے، امام موجود ہیں۔ موسیٰ بن اشری کو کہا گیا کہ تو ایسا کر، اعلان کر دے کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی، اس کے بعد میں اعلان کروں گا۔ یہ مخلوق، یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو چاہے خلیفہ بنا ڈالیں۔ بس اس وقت موسیٰ بن اشری منبر پر چڑھے اور اعلان کیا کہ میں علی کو اور معاویہ دونوں کو اس طرح معزول کرتا ہوں جس طرح میں نے یہ اپنی انگوٹھی اتاری ہے، اور پھر انگوٹھی پہن لی۔ پھر عمرو بن عاص اٹھے، اس نے بھی حمد و ثنا کے بعد کہا میں علی کو اس طرح معزول کرتا ہوں جس طرح میں نے یہ اپنی انگوٹھی اتاری ہے، مگر معاویہ کو اس طرح بحال کرتا ہوں جس طرح میں نے اپنی انگلی میں یہ انگوٹھی پہن لی ہے۔ تو یہ عمرو بن عاص کے الفاظ تھے۔ یہ دھوکہ تھا یا قرآن مطابق فیصلہ تھا؟ تم تو کہتے ہو کہ وہ صحابہ کرام تھے، اگر کرام ایسا کام کرتے تھے تو پھر بھی کرام رہے۔ حیرانگی کی بات ہے، اگر حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے دعا کرے کہ میری کشتی پر نہیں چڑھا، اے اللہ اسے بچا لے، تو اللہ کہے خبردار مجھے پھر نہ سوال کرنا ورنہ میں تجھے نبوت سے خارج کر دوں گا۔ یہ کرام 80,000 بندہ قتل کرا دیں، اسی طرح جھوٹ بولیں، اسی طرح دھوکے کریں، تو پھر بھی یہ کرام رہے؟ خدا معلوم ہے بھئی جنگ جمل اور جنگ صفین کے لیے ایسے تیترے بیترے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں جی فلاں صحابی نے یہ کہا۔ جو لوگ کتابوں کے ہیں نا عادی، وہ کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، تو وہ جانے، ان کی کتابیں جانیں۔ میرے نزدیک کتاب کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں نہ کچھ بخاری کو سمجھتا ہوں، نہ میں کچھ مسلم کو سمجھتا ہوں، میں کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ میں جو کچھ سمجھتا ہوں قرآن مجید کو سمجھتا ہوں۔ تو کتابوں میں تاریخ ضرور پڑھی جاتی ہے، مگر اس تاریخ کی بھی مطابقت قرآن سے کریں گے۔ روایتیں پڑھیں گے، مطابقت قرآن سے کریں گے۔ حدیث پڑھیں گے، مطابقت قرآن سے کریں گے۔ جس بات کی مطابقت قرآن سے ہو جائے گی، جس بات کی تصدیق قرآن سے ہو جائے گی، اسے تسلیم کریں گے، ورنہ تسلیم نہ کریں گے۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔